الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی تیسرے سپارے کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان فرمایا ہے جو دنیا میں سود کھاتے ہیں اور سود کا مال استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ لوگ قیامت میں اٹھیں گے یعنی اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کا حال ایسا ہوگا جیسا کہ وہ آدمی ہوتا ہے جسے شیطان نے ہاتھ لگا کر پاگل بنا دیا ہو، خبتی بنا دیا ہو کہ جن اور شیاطین کسی آدمی کو چھوتے ہیں اور ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کا عقل اور شعور ختم ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس حالت کے اندر اٹھیں گے، اور فرمایا یہ اس لیے ہوگا کہ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے، یعنی خرید و فروخت، مال کا بیچنا خریدنا، اس میں نفع کمانا، یہ بھی تو ایسا ہی ہے جیسا کہ سود پہ کوئی آدمی نفع کماتا ہے، سود کماتا ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس کے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں واضح طور پہ سخت وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں اور مسلمانوں کو اس کے چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ آگے والی آیت میں یہ بات فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کا جو حصہ بھی باقی رہ گیا ہو اگر تم مومن ہو تو اسے چھوڑ دو۔ اور اس سے پہلے والی آیت میں فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، دو آیات پہلے، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ سود ان برائیوں میں سے ہے کہ جن کو اسلام کے اندر بدترین گناہوں میں شمار کیا گیا ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ سود کو ٹھہرایا گیا ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو سود کھاتا ہے یا سود کھلاتا ہے، اور اسی طرح وہ آدمی جو سود کا معاملہ لکھنے والا ہو یا اس پر گواہی دینے والا ہو۔ ایک اور حدیث میں جناب نبی پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، جس میں سے ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور 6 گناہ اور بیان فرمائے جس میں ایک گناہ کیا تھا؟ سود کا کھانا۔ یہ ان گناہوں میں سے ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں جناب نبی پاک علیہ السلام نے جس میں اپنے معراج کے واقعات کو بیان فرمایا، اس میں اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں میں تشریف لے گئے تو فرمایا کہ وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ ایسے پھولے ہوئے تھے جیسے گھر ہوتے ہیں، مکانات ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ تھے، اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ موجود تھے جو ان کے پیٹ میں نظر آ رہے تھے۔ تو جبریل امین نے مجھے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے،
قیامت کے دن سود کھانے والے کا انجام عذاب کے اعتبار سے بہت سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سود کو اسی سورہ بقرہ کی آیات میں مسلمانوں کو وعید فرمائی ہے کہ اگر تم باز نہیں آتے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان سنا۔ سمجھنا چاہیے کہ سود دراصل ہے کیا۔ اسلام میں سود بھی منع ہے اور جوا بھی منع ہے۔ ایک سود کی قسم وہ ہوتی ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی پرانے زمانے سے عربوں میں رائج تھا، اور وہ کیا ہوتا تھا کہ ایک آدمی کو ضرورت پڑی اور اس نے کسی سے ادھار لیا، کچھ عرصے کے لیے پیسہ ادھار لیا، اور جب دینے کا وقت آتا تھا، جو بھی وقت ہوتا تھا اس پر وہ اس کو واپسی کرتا تھا، اور ساتھ میں جو ان کا ایک طے شدہ اضافی اماؤنٹ ہوتی تھی، اضافی رقم ہوتی تھی، وہ بھی ساتھ میں دیتا تھا۔ جس طرح آج کل آپ سودی قرضے جو ملتے ہیں تو ایک رقم مل جاتی ہے، اور اس کے بعد جب آپ ایک وقت میں واپس کرتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر ایک اضافہ واپس کرنا ہوتا ہے۔ تو قرض کے ساتھ جو بھی اضافہ طے کیا جاتا ہے وہ اضافہ سود ہوتا ہے۔ ایک تو سود کی شکل یہ ہوتی تھی، دوسری یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی نے کسی سے کوئی چیز خریدی اور وہ پیسے ادھار کر لیے، اور اس نے کہا کہ جی میں فلاں وقت پہ دے دوں گا، تو جب وہ وقت گزر جاتا تھا اور وہ آدمی پیسے نہیں دے پاتا تھا تو پھر وہ اس کو کچھ ٹائم اور دیتے تھے اور ساتھ میں اضافی رقم چارج کرتے تھے۔ یہ بھی سود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سود کی ایک اور تفصیل بھی بیان فرمائی، اور وہ سود ہوتا ہے کہ جو کہ خرید و فروخت کے معاملات میں ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیزیں جو آپس کے اندر ایک جنس کی چیزیں ہوتی ہیں اور ناپنے تولنے والی چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ اجناس ہوتی ہیں، گندم ہے، کھجور ہے، چاول ہے، اور جو بھی چیزیں ناپنے تولنے والی، تو عرب یہ کیا کرتے تھے کہ جو گھٹیا کوالٹی کی کھجور ہے وہ 2 کلو، اور جو بڑھیا کوالٹی کی کھجور ہے وہ اس کے بدلے 1 کلو، یہ آپس میں تبادلہ کیا کرتے تھے۔ یا جو سمجھیے کہ جیسا آپ ایک سیب ہے وہ بڑھیا کوالٹی کا ہے اور ایک سیب ہے وہ گھٹیا کوالٹی کا ہے، تو یہ دیا 2 کلو اور سامنے سے دے دیا 1 کلو۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان چیزوں کے بارے میں ہدایات بیان فرمائی کہ دیکھو گندم کو گندم کے بدلے میں، یا جو کو جو کے بدلے میں، یا نمک کو نمک کے بدلے میں، ان چیزوں کو جب آپس میں ایک دوسرے کے بدلے میں خرید و فروخت کرو گے تو برابر برابر کرو گے، اس کے اندر کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کمی زیادتی ہوگی تو وہ سود ہو جائے گا۔ یا ایک آدمی نے چیز دی ابھی اور دوسرے آدمی کے ساتھ معاملہ کیا کہ بھائی آپ مجھے 1 مہینے بعد دیں گے، میں آپ کو یہ گندم دے رہا ہوں آج، اور اس کے بدلے میں آپ مجھے فلانے گندم دیں گے 1 مہینے کے بعد، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ نقد ہونا چاہیے۔ تو ایک تو سود کی قسم وہ ہے کہ جو کہ قرضے کے اوپر آتی ہے، اور ایک سود کی وہ قسم ہے جو خرید و فروخت کے معاملات میں آتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو سکھلایا کہ جب تم ایک جیسی چیزوں کو ایک دوسرے کے بدلے بیچو تو ان کو آپس میں کمی بیشی کے ساتھ نہ بیچو، بلکہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا معاملہ پھر پیسوں کے بدلے میں کرو۔ اگر تم نے سستی گندم دینی ہے تو پیسوں کے بدلے بیچ دو، اور اس سے جو گندم خریدنی ہے وہ پیسوں کے بدلے خرید لو، بعد میں پھر اپنے پیسوں کا لین دین آپس میں جس طرح چاہو کر لو، لیکن ایک جیسی چیزوں کو آپس میں کمی زیادتی کے ساتھ نہیں بیچا کرو جو کہ وزن والی چیزیں ہیں یا ناپنے والی چیزیں ہیں اس طرح سے۔ تو ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ کہ جو اس کے علاوہ ہمارے معاشرے کے اندر سود کی وہ کون سی شکلیں ہیں اور وہ کون سی صورتیں ہیں جس کے اندر
ہم انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر مبتلا ہیں۔ ایک تو یہ جو قرض والی صورت ہے یہ پورے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ لوگوں کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، کسی کو شادی کے لیے چاہیے، کسی کو دکان کے لیے چاہیے، کاروبار کے لیے چاہیے، کسی کو گھر بنانا ہے، اور وہ کسی نہ کسی سے قرضے کا انتظام کر لیتا ہے اور قرضے کے اوپر سود کا ایک معاملہ کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب سود کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر لیا، آپ نے اپنی مصیبت کو خود دعوت دی ہے، آپ نے اپنے پاؤں کی کلاڑی خود ماری ہے۔ لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یہ جو سود کی کمائی ہے یہ کسی کو راس نہیں آتی، آج نہیں تو کل، 1 سال نہیں تو 2 سال، 10 سال، 20 سال، آخر کو اس نے مٹنا ہی ہے۔ تو یہ سود کے اور صرف لینے والا گنہگار نہیں ہے بلکہ دینے والا بھی گنہگار ہے، اس کا لکھنے والا بھی گنہگار ہے۔ لہذا جتنے معاملات ادھار کے ہوتے ہیں اور جس کے اندر اضافی رقم طے کی جاتی ہے یعنی قرضے کے معاملات پہ، تو یہ سارے ان وعیدوں کے اندر داخل ہوتے ہیں جو سود کی وعیدیں قرآن و حدیث میں آتی ہیں۔ اسی کے اندر بینک، سودی بینکوں کے سیونگ اکاؤنٹ بھی داخل ہیں، کیونکہ وہ سارے اکاؤنٹ سود کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی آدمی نے کسی سودی بینک کے اندر، غیر اسلامی بینک کے اندر اپنا سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے، جس کو وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کہتے ہیں یا وہ سیونگ اکاؤنٹ کہتے ہیں یا بچت کھاتہ کہلاتا ہے، اور اس کے اوپر جو آپ کو اضافی رقم ملتی ہے وہ سود کی رقم ہوتی ہے۔ جس طرح اس کا لینا غلط ہے وہاں پہ اکاؤنٹ کھلوانا غلط ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اکاؤنٹ تو کھلوایا ہوا ہے لیکن جو اضافہ آتا ہے وہ ہم اس کو لے کر اور صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے تو سود کا معاملہ کرنا غلط اور اس کو وصول کرنا غلط، صدقہ تو اس کے بعد بات کی بات ہے، وہ تو تلافی ہے، لیکن یہ گناہ تو اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے۔ تو جس قوم کے اندر سود کا رواج ہو جاتا ہے، سود کا لین دین عام ہو جاتا ہے، اس قوم کے اوپر گرانی مسلط ہو جاتی ہے، یعنی ضروریات کی اشیاء مہنگی ہو جاتی ہے۔ آج جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کی ایک وجہ ہمارے معاشرے کے اندر انفرادی اور اجتماعی طور پر سود کے لین دین کا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے پرائز بانڈ لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور پرائز بانڈ کے اوپر جو انعام ملتا ہے انعام کے نام سے، تو وہ اضافی رقم حلال نہیں ہے، وہ اضافی رقم بھی سود کے زمرے میں آتی ہے۔ لہذا چونکہ وہ پرائز بانڈ کی رقم جو ہوتی ہے وہ قرض ہوتی ہے، اور جب وہ قرض ہوتی ہے تو اس کے اوپر اضافہ لینا وہ جائز نہیں ہوتا، اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ طے شدہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگوں نے بانڈ خریدے ہیں ان میں سے اتنے لوگوں کو ہم یہ اضافی رقم دیں گے، یہ انعام دیں گے۔ لہذا پرائز بانڈ کا جو انعام ہوتا ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ لوگ معاملہ کرتے ہیں خرید و فروخت کا، اور ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جی آپ کو پیمنٹ 30 دن کے اندر دے دیں گے، اور اس میں یہ شرط بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے 30 دن میں پیمنٹ نہ دی تو آپ کے اوپر 2%، 3% اضافی سرچارج لگے۔ یہ جو اضافی سرچارج ہے یہ وہی سود کی شکل ہے جو کہ زمانہ جاہلیت میں بھی رائج تھی، اور یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح سود کی باقی شکلیں حرام ہیں، کیونکہ یہ ادھار کی وجہ سے پیسوں کے اوپر پیسہ بنایا جا رہا ہے۔ لہذا پیمنٹ کی یہ جو شرطیں ہوتی ہیں، یہ جو ٹرمز ہوتی ہیں، اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جی اگر آپ نے مثال کے طور پہ 10 دن میں پیمنٹ کر دی تو اتنے پیسے ہوں گے، لیکن اگر 10 دن سے آپ نے لیٹ کیا تو اتنے پیسے بڑھ جائیں گے، چاہے وہ پرسنٹیج کے حساب سے نہ ہو لیکن وہ قیمت کے حساب سے بڑھا دیں۔ تو یہ پتہ کب چلے گا؟ جب آپ 10 دن گزر جائیں گے، اگر آپ نے پیمنٹ کر دی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کی تو اس کے بعد آپ کے اوپر اتنی اضافی رقم مزید لگ جائے گی۔ اسی طرح بعض لوگ کاروبار کے اندر شراکت داری کرتے ہیں کہ جی میرے اتنے پیسے لگا لیں، آپ کا کاروبار ہے، دکان ہے، میری طرف سے 5 لاکھ روپے لگا لیں، 10 لاکھ روپے لگا لیں، اور طے یہ ہوتا ہے کہ جی ہر مہینے آپ کو
2% یا 3% جناب ہر مہینے آپ کو ایک پروفٹ مل جایا کرے گا. باقی میں جانوں میرا کام، اور جو آپ نے پیسے لگائے ہیں وہ بھی آپ جب کہیں گے تو میں آپ کو 2 مہینے کے اندر اندر آپ کی پیمنٹ پیسے بھی واپس کر دوں گا، آپ کی انویسٹمنٹ بھی واپس آ جائے گی. تو یہ سود ہی ہے جو کہ پروفٹ کے نام سے مل رہا ہے. شراکت داری میں پروفٹ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کاروبار میں شریک ہوتے ہیں، اس کے نقصان میں بھی شریک ہوتے ہیں، اس کے نفع میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور نفع نقصان کی پرسنٹیج طے ہوتی ہے کہ پورے کاروبار میں آپ کا کتنا پیسہ ہے، میرا کتنا پیسہ ہے، ٹوٹل جو نفع آئے گا اس میں سے کتنا فیصد آپ کا ہوگا، کتنا فیصد میرا ہوگا. یہ فیصد کے اعتبار سے طے ہوتا ہے. اس میں پورے کاروبار کے پروفٹ کا حساب ہوتا ہے، خرچوں کا حساب ہوتا ہے، اور پارٹنرز کے ساتھ حساب و کتاب کی بنیاد پہ نفع نقصان تقسیم ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ میرا کاروبار اور میری دکان تو اپنی جگہ ہے، آپ نے جو پیسے لگائے بس میں آپ کو اس کے حساب کر کے کچھ اضافی رقم دے دوں گا. اور وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو حلال سب کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی فکس نہیں ہے، لیکن بس کچھ کمی بیشی ہوگی، کسی مہینے کا آپ کو 2000 مل جائیں گے، کبھی 2500 بھی مل جائیں گے، کبھی ہو سکتا ہے 1500 بھی مل جائیں. تو اس سے یہ حلال نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں شراکت داری کا اصول ہے ہی نہیں. شراکت داری کب ہوتی ہے؟ جب آپ اس کے اندر حصے داری کرتے ہیں، آپ نفع نقصان کا پورا حساب کتاب کرتے ہیں، پوری دکان کے اندر انویسٹمنٹ کتنی ہے، اس میں سے آپ کا کتنا شیئر ہے، میرا کتنا شیئر ہے، اور اس پر ٹوٹل نفع کتنا ہوا، کتنا مال بکا، کتنا نقصان ہوا، کتنے خرچے ہوئے. پھر اور یہ کوئی نہیں کرتا. عام جتنی لوگ آپ پیسے لے کے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ تو اپنی دکان کا پورا حساب نہیں کرتے، وہ آپ کی انویسٹمنٹ کا کیا حساب کریں گے؟ تو کوئی حساب نہیں کرتا. بس وہ اندازاً یہ کر لیتے ہیں کہ بھائی اندازاً میں اتنا پروفٹ کما لیتا ہوں تو مہینے کے ان کو بھی اتنے دے دیں گے، اور وہ آدمی بھی آرام سے ہوتا ہے. اسی طرح ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اگر کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا، بہت سارے بینکوں میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ کو اتنی فیسلٹیز ملے گی، فلاں سروس فری ملے گی، لاکر آپ کو فری ملے گا، چیک بک آپ کو فری ملے گی، فلانا کارڈ آپ کو فری ملے گا. اور اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ نہیں ہے تو پھر ان ساری چیزوں کے وہ پیسے لیں گے، لاکر کے 2000 روپے الگ لیں گے، کارڈ کے 600 روپے سال کے الگ لیں گے، اور فلانی چیز کے سروس چارجز الگ لیں گے. لیکن اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں فری ملیں گی. تو یاد رکھیے گا یہ کرنٹ اکاؤنٹ یہ قرضے کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور قرضے کی بنیاد کے اوپر جب آپ کو فری سروسز ملتی ہیں تو یہ فری سروسز یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، یہ قرضے کے اوپر ایک اضافہ ہے، قرضے کی بنیاد پر آپ کو فائدے مل رہے ہیں، لہٰذا یہ اسی سودی فوائد کے اندر آتا ہے اور یہ جائز نہیں ہوتا. اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ جیسے کہ مال امپورٹ کرتے ہوئے ایل سی کے معاملات ہوتے ہیں. جب بینک کے ساتھ ایل سی کھولتے ہیں تو بینک پیمنٹ خود کر دیتا ہے، بعد میں آپ سے لیتا ہے اور ساتھ میں اضافی پیسے بھی لیتا ہے. تو یہ معاملہ بھی سودی معاملہ ہوتا ہے. اگر آپ گھر کے لیے بینک سے لون لیتے ہیں کسی غیر اسلامی بینک سے، تو جو آپ کو لون دیتا ہے بعد میں اس کے اوپر چارج وصول کرتا ہے، سرپلس اماؤنٹ وصول کرتا ہے، تو یہ ساری رقم سود کی ہوتی ہے. اسی طرح سے بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بیسیاں ڈالتے ہیں، تو جس کی بیسی نکل جاتی ہے، کمیٹی نکل جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار تمہاری ₹1,00,000 کی کمیٹی نکلی ہے، تو ایسا ہے کہ تم مجھے یہ دے دو اور میں تمہیں کچھ پیسے اضافی دے دوں گا. یہ جائز نہیں ہے. پیسوں کا پیسوں سے بدل برابر تو ہو سکتا ہے، اوپر نیچے نہیں ہو سکتا. اسی طرح سود کی ایک اور شکل یہ ہے کہ جو مارکیٹوں کے اندر اور شاپنگ سینٹرز کے اندر رائج ہے کہ ایک آدمی کھلا لے کے آتا ہے اور کھلی گڈیاں لے کے آتا ہے، اور دکاندار اس سے گڈیاں لیتے ہیں اور اس کے بعد اور اضافی رقم کے اوپر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ 100 روپے کی ایک گڈی جب اس نے دی اور اس کو انہوں نے پیمنٹ کی، تو پیمنٹ ایک 100 روپے زیادہ کریں گے، ایک نوٹ کم لیں گے، تو اس آدمی کو ایک گڈی میں 100 روپے کا اضافی فائدہ ملے گا. یا جیسے آپ نے اسٹاک کے اوپر دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی ریزگاری لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، 100 روپے کا نوٹ دے تو آپ کو 90-95 روپے کی ریزگاری دے گا. تو یہ روپیہ کا روپیے کے بدلے جو تبادلہ ہے یہ سود ہے.
اور بڑے آرام سے رائج ہے۔ اس کے مختلف حل نکل سکتے ہیں، اس کے جائز طریقے نکل سکتے ہیں، اور مارکیٹوں کے اندر جہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں روزانہ کا کیش چاہیے ہوتا ہے اور کھلا چاہیے ہوتا ہے دکانداروں کو، یونین کی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ اس کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ جو آدمی آپ کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے، وہ لے کے آ رہا ہے، آپ اس طرح سے اپنے پیرول کے اوپر کوئی آدمی افراد رکھ لیں اور ان سے پیسے منگا لیں، اور اس کے بعد ان کو مینیج کر لیں، اس کو اجرت دے دیں۔ لیکن آپ معاملہ کرتے ہیں اس کے ساتھ خرید و فروخت کا، روپوں کے تبادلے کا۔ یہ جو تبادلے کا معاملہ ہے، یہ اوپر نیچے کرنے میں یہ سود ہوتا ہے۔ لہٰذا ان معاملات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور یہ جو معاملات یہ سارے اسی طرح سے جتنی خرید و فروخت کی وہ صورتیں ہیں کہ جس میں خرید و فروخت فاسد ہو جاتی ہے، یعنی معاملہ فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، شرط ایسی لگا دی کہ اس شرط کی وجہ سے معاملہ ہی خراب ہو گیا، تو وہ جو فاسد معاملات ہوتے ہیں، وہ فاسد معاملات بھی سود کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس سے جو فائدے ہوتے ہیں وہ سودی فائدے ہوتے ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو، اپنی خرید و فروخت کو فاسد ہونے سے بچانا چاہیے۔ قبضے سے پہلے ہی مال کو فروخت کر دیا، صرف پرچیوں کا خرید و فروخت ہو رہی ہے، یہ معاملہ تو جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے قبضے میں ہی نہیں آیا تو ڈائریکٹ آپ نے مال آگے کر دیا۔ لاہور سے مال خریدا، اپنے قبضے میں نہیں لیا، اور قبضے میں لیے بغیر آگے حیدرآباد کی پارٹی کو بھیج دیا، اور لاہور والے کو کہہ دیا ڈائریکٹ حیدرآباد بھیج دینا۔ بیچ میں اپنا رسک تو ہے ہی نہیں، جب وہاں سے چلے گا یا تو لاہور والے کا رسک ہوگا یا حیدرآباد والے کا رسک ہوگا، آپ کا رسک کوئی نہیں ہے، آپ کا صرف پروفٹ ہے۔ تو یہ قبضے سے پہلے مال کی خرید و فروخت ہے۔ قبضے سے پہلے مال کا بیچنا تو جائز نہیں ہے، اور قبضے سے پہلے مال کو بیچیں گے تو بے فاسد ہوگی، جو بے فاسد ہوگی تو وہ سود کے حکم میں ہے۔ تو کتنے سارے معاملات ہیں جو کہ سود کی زمرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا معاملہ جو اسلام میں منع ہے وہ جوئے کا معاملہ ہے۔ اور جوئے کا معاملہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ لیں کہ ایک آدمی ایسا معاہدہ کرتا ہے، ایسی شرط ٹھہراتا ہے دوسرے آدمی کے ساتھ کہ جس کے اندر وہ کچھ اپنے پیسے داؤ پہ لگاتا ہے، رسک پہ لگاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یا تو اس کو اس سے زیادہ پیسے ملیں گے اور یا اس کے یہ والے پیسے بھی ڈوب جائیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک انعامی اسکیم ہے کہ جی آپ یہ ٹکٹ خرید لیجئے، لاٹری کا ٹکٹ ہے 20 روپے کا، آپ خرید کے قرآن اندازی میں شامل ہو جائیے، یا تو آپ کا 20 لاکھ روپے کا انعام نکلے گا، ورنہ یہ 20 روپے بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو اب اگر یہ انعام نکل گیا تو آپ کو 20 روپے کے بدلے 20 لاکھ روپے ملیں گے، تو یہ اضافی رقم تو جائز نہیں ہے آپ کے لیے، یہ تو سود ہے۔ اور یہ جو 20 روپے آپ نے داؤ پہ لگائے، اگر آپ کا نہ نکلا ہے تو 20 روپے بھی گئے، یہ جوا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو انشورنس کے معاملات ہوتے ہیں، بہت سے کار کا انشورنس ہے، ہیلتھ کا انشورنس ہے، سارے انشورنس کے جتنے معاملات ہیں اس کے اندر جوا پایا جاتا ہے، قمار پایا جاتا ہے۔ اور قمار میں کیا ہوتا ہے، آپ نے پیسے دیے، آپ پریمیم ادا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ کو لاکھوں روپے کا فائدہ ہو جائے، یعنی آپ کو مل جائے، یا اگر اس کا انتقال ہو گیا پالیسی ہولڈر کا تو اس کے ورثاء کو لاکھوں روپے مل جائیں گے، اور اگر نہیں ہوا تو یہ جو پیسے اس نے دیے تھے یہ پیسے بھی ضائع ہو گئے، اس کے بدلے کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ جوئے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ ٹوکن ہے 50 روپے کا، اور آپ باری چلیے، جب آپ باری چلیں گے تو اب ایک نمبر آئے گا کمپیوٹر سے، اور اس سے کیا ہوگا، یا تو آپ کو کوئی بڑی قیمتی چیز مل جائے گی، یا جناب آپ کو کوئی ایک ٹافی مل جائے گی، اور یا آپ کو قسمت میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ اور لوگ لگاتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں، کھیل بھی ہوتا ہے۔ تو یہ معاملات جوئے کا معاملات ہیں، اور یہ اس کے ذریعے سے جو آپ کو فائدہ ملے گا یہ آمدنی حلال نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے ہمارے معاملات ہمارے معاشرے کے اندر سود کے اور جوئے کے اتنی کثرت کے ساتھ پھیل گئے ہیں
کہ ہمیں شاید احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری آمدنیوں میں کیا جا رہا ہے. اور یہ جو حرام جب آمدنیوں میں جاتا ہے تو یہ تباہی لے کے آتا ہے. گھروں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں اور انسان کے ذاتی نظام بھی خراب ہوتا ہے، خاندانی نظام خراب ہوتا ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہے اور دل سخت ہو جاتے ہیں. نیکی کی بات اثر نہیں کرتی اور دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادات قبول نہیں ہوتی، مسجدوں میں آنے کا جی نہیں چاہتا، دل سخت ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حرام کی نحوست ہے اندر، حرام اندر جا رہا ہے اور پتہ نہیں کس کے شکل میں جا رہا ہے. پھر اس سے گاڑی خرید لی، وہ گاڑی استعمال کر رہے ہیں، آپ بے شک اس گاڑی میں بیٹھ کے مسجد آ جائیں، وہ ہے تو سود کے پیسوں کی، وہ ہے تو حرام کی. اس میں کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی؟ اس میں کیسے نمازیں قبول ہوں گی؟ اس آمدنی کو استعمال کرنا اور اللہ کی لعنت کا مستحق انسان الگ ذرا ذرا سے فائدوں کے لیے. اور یہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے. اس ملک کو بنے ہوئے 70 سال سے زیادہ ہو گئے اور شروع سے ہی بات چل رہی ہے کہ جناب اس ملک کو سود سے پاک کرنا ہے، اس کے نظام میں سے سود کو ختم کرنا ہے. 1956 کا آئین بنا، اس میں سود کے خاتمے کی شرط ڈالی گئی. 1962 کا آئین بنا، سود کے خاتمے کی شرط ڈالی گئی. 1973 کا آئین بنا، لکھا گیا کہ ملک میں سے سودی نظام کا خاتمہ کیا جائے گا. اسلامی نظریاتی کونسل ادارہ بنا کہ وہ سفارشات دے گا. اس نے پوری ورکنگ کی، اس نے سفارشات بنائی، اس نے کہا ختم کرو یہ نظام اور دوسرے نظام کے بارے میں، اسلامی نظام کے بارے میں سفارشات دی، غیر سودی نظام کے بارے میں، وہ سائڈ پہ کر دی. 1992-91 میں شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ بینکوں کا سود ہے، اس کو ختم کیا جائے. وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، 8 سال تک وہاں لٹکتا رہا. 1999 میں سپریم کورٹ کے بینچ نے یہ فیصلہ دیا اور تاریخی فیصلہ دیا 1100 صفحات کا، ملک کی تاریخ کا طویل ترین فیصلہ، جس میں اس نے بہت تفصیل سے یہ ثابت کر دیا، جس میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب بھی اس کے ایک جج تھے، اور بڑی تفصیل سے یہ ثابت کر دیا کہ بینکوں کا نظام سود کا نظام ہے، اس کو ختم کیا جائے. اور 2 سال کی مہلت دی حکومت کو کہ 2 سال کے اندر اس معاملے کو ختم کر دیں. 2 سال کے بعد یہ معاملہ ایک نئے بینچ کے سپرد کیا گیا اور وہ پرانا بینچ توڑ دیا گیا، وہ نئے بینچ میں گیا اور اس بینچ نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی ختم کیا اور اس وفاقی عدالت کے، اس شرعی عدالت کے فیصلے کو بھی ختم کیا اور اس نے کہا کہ اس معاملے کو دوبارہ سنا جائے اور دوبارہ وہیں پہنچا دیا جہاں پہ 1991 میں بات شروع ہوئی تھی. اور 2002 سے لے کر آج 2021 تک 20 سال ہو گئے، 19 سال ہو گئے ہیں، وہ معاملہ ابھی تک عدالت کے اندر، سماعتوں کے اندر ہی گھوم رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، ایک بہانہ یہ ہوتا تھا کہ جی سود نظام ختم کر دیں گے تو نظام چلے گا کیسے؟ ہمارے پاس تو متبادل نظام نہیں ہے. 15-20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، اسلامی بینکاری کا نظام متبادل کے طور پہ موجود ہے، چل رہا ہے، لیکن 17-18% سے زیادہ آپ کے ملک کے اندر، اسلامی ملک کے اندر 17%، 18% سے زیادہ اسلامی بینکنگ کا شیئر نہیں ہو سکا ہے ابھی. یہ ہماری قسمت ہے، ہماری بدقسمتی ہے، جس کا رونا نہ روئیے تو پھر کیا کیجیے. 50، 60، 70 سال ہو گئے اس ملک سے ہم سود کو ختم نہیں کر سکے، اور اس کے اندر میرا اور آپ کا بھی کردار ہے. کیوں؟ آج اس جگہ پہ 50 لوگ، 100 لوگ بات کو سن رہے ہیں. اگر یہ 100 لوگ تہیہ کر لیں اس بات کا کہ جتنے ہمارے ملک میں سودی بینک ہیں ان کے ساتھ ہم نے اپنے معاملات کو ختم کرنا ہے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہے تو بھی وہاں سے نکالنا ہے، اسلامی بینک میں شفٹ کرنا ہے. جب آپ نکالیں گے وہاں سے پیسہ، اسلامی بینک میں شفٹ کریں گے، یہ بینک خود مجبور ہوں گے کہ اپنے آپ کو کنورٹ کریں اسلامی بینکنگ کی طرف. یہ جو 17-18% ہوا ہے یہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ لوگوں کا رجحان تھا، ورنہ تو یہ سود کا معاملہ چلتا رہے گا اور ہم اور آپ اس کے اندر، اس نحوست کے اندر مبتلا رہیں گے اجتماعی اور انفرادی طور پر. لہٰذا اپنے معاملات کے اندر یہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہم نے سودی بینکوں کی معاونت، ان کی مدد، اس میں اپنے پیسے کو رکھوانا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ میرا 1 روپیہ بھی سودی بینک کے اکاؤنٹ میں ہی رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان معاملات سے اللہ تعالیٰ پوری قوم کو نجات دلائے کہ سود کی نحوست اس نے پوری قوم کو جکڑا ہوا ہے اور پوری دنیا کو جکڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ
اس سب سے، ان سب لعنتوں سے اور ان سب برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل اتوار کا دن ہے اور لوگوں کو فراغت ہوتی ہے، تو کل انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے موضوع پہ گفتگو کریں گے، اگرچہ اس کا نمبر کچھ بعد میں عام طور پہ آتا ہے، لیکن اتوار کی مناسبت سے انشاءاللہ کل وہ زکوٰۃ والا پروگرام رکھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو بھی انتہا قبول فرما، اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں اللہ بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔